السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر ہم جو کچھ بھی بیان کریں، رب ذوالجلال ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت عشرہ، رحمتوں والا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جتنے بھی اس میں لمحات باقی رہ گئے، رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا جو مہینہ، جب یہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے پھر رب ذوالجلال بہت سارے اہتمام فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے یہ پاک مہینہ عطا کر دیا ہے، اب میں اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول رہا ہوں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند بھی کر رہا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے، میں ان 8 دروازوں کو کھول رہا ہوں اور رات کے پچھلے پہر میں آ کر تجھے تیری بخشش کے لیے پکار رہا ہوں، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں تم راتوں کو اٹھ کر قیام کر کے اگر تم رزق مانگو تو میں تمہیں رزق بھی عطا کروں گا، تم مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں مغفرت کروں گا، اور تم اگر زندگی کی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہو، مجھ اللہ سے مانگو، چونکہ یہ مہینہ میرا ہے، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ میرے بندو، مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں ہر شے عطا فرما دوں گا۔ عام دنوں میں انسان ایک بہانہ بنا لیتا ہے، جب وہ اپنے نفس کو شیطانی رستوں پر چلنے کا عادی بنا لیتا ہے تو ہر چیز کا ذمہ دار وہ شیطان کو ٹھہراتا ہے۔ آپ نے عام طور پر بات یہ سنی ہوگی، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آخری حل یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ شیطان مردود نے ہم سے یہ کام کروا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں تم پر ایک اور رحمت یہ کر رہا ہوں، تم پر مہربانی یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ جو انسان کے اوپر گناہوں کے حملے ہوتے ہیں، داخلی حملے ہوتے ہیں، خارجی رستوں سے حملے ہوتے ہیں، کہا تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ایک خارجی رستہ ہے نا، شیطان۔ لو، میں ساری کائنات کے شیطانوں کو، جنوں کو میں آج قید کر رہا ہوں کہ میرے بندے صرف اپنے اللہ کو منانے کے لیے اس مہینے میں کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ اب اس مہینے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ جناب میں نے گناہ کیا ہے، شیطان نے کروایا۔ تو پھر بھی اگر کوئی اس مہینے میں گناہ کرے گا تو گویا وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہم نے جس استاد سے تربیت لی ہے، ہم اسی استاد جی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں نا۔ وہ بندہ یہی کہتا ہے جب گناہ گار ہوتا ہے۔ تو بہانہ جو تھا وہ شیطان کو قید کر کے ختم کر دیا گیا کہ اب تم 11 مہینے جس کے شکنجے میں تھے، ہم نے اسے بھی قید کر لیا ہے، اس لیے کہ ہم تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، ہم تم پر مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں،
ہم تم پر رحمتوں کے نزول کرنا چاہتے ہیں، تو لو اب کھل کر عبادت کرو۔ عام دنوں میں اگر تمہیں ایک نیکی کا 10 گنا ملتا ہے یا ایک نیکی کا 2 گنا ملتا ہے، لو رمضان المبارک میں ہم تمہیں 700 گنا تمہارے اجر کو بڑھا کر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں اللہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس ماہ مقدس میں جنت کے 8 دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جو کل میں درس حدیث مبارکہ میں یہ روایت سنا رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ تلقین کی کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے میں جنت کا سوال اللہ سے کثرت سے کیا کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے وحدہ لم یزل، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ویسے تو وعدہ یہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، مہینہ بھی میرا ہے، اجر میں دوں گا، یہ جنتوں سے کام آگے ہے، اللہ اجر دے گا۔ پھر اللہ وعدہ لم یزل پھر کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی شانوں کا کیا کہنا، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ سیاستہ کی ایک معتبر ترین کتاب ہے، ابن ماجہ جو ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کو حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ذرا رمضان کے روزے جنہوں نے رکھے نا، جو رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں 2 حضور کے صحابی تھے، وہ ان میں سے ایک جو تھا وہ نیکی کرنے میں بڑا فاسٹ تھا، یعنی وہ نیکی کرنے میں ہر کام میں آگے رہتے تھے۔ دونوں حضور کے صحابی تھے، ان میں سے جو ایک تھے وہ نیکیاں کمانے میں بڑے حریص تھے، اور ہر کام بڑھ چڑھ کر کرنا، ان کا شوق سے کرنا۔ دوسرے بھی تھے، لیکن ہر بندے کی اپنی وہ کیلیبر ہوتا ہے، ہر انداز سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ان میں جو ایک تھے وہ بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی زندگی میں ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ ایک غزوہ آیا، اس غزوے میں وہ جو نیکیاں کرنے میں آگے آگے رہتے تھے، جو اللہ کو راضی کرنے میں آگے آگے رہتے تھے، اس غزوے میں وہ شہید ہو گئے۔ جو تھوڑے سلو تھے ان سے سلو تھے، تو وہ 1 سال تک زندہ رہے، اور وہ جو جس سال وہ زندہ رہے نا، اللہ نے انہیں ان کی زندگی میں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما دیا، اور سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نیکیاں کمانے میں جو زیادہ تھے، پہلے تو نیکیاں زیادہ ہیں، حضور کا صحابی ہو، نیکیاں بھی ہوں اس کے پلے، یعنی کثیر تعداد میں، اور وہ پھر شہادت کا رتبہ بھی اسے اللہ عطا فرما دے، پھر یہ تو شان وراء الورا ہے۔ تو دوسرے تھے، انہوں نے 1 سال ان کے بعد زندہ رہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا، دونوں صحابہ کرام جنت کے دروازے پر موجود ہیں، اور حضرت جناب طلحہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے خواب بھی یہ ہوتے ہیں، کسی کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، کسی کو رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، یہ خواب ہے صحابہ کرام کے۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو خواب ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں بھی پھر وہ عمل انہیں دکھایا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں دونوں صحابی جنت کے دروازے پر موجود ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کنٹرولر ہے جنت کا، وہ آ کر بلائے گا تو پہلے جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے انہیں بلائے گا، وہ نیکیاں کرنے میں زیادہ حریص تھے انہیں بلایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے جب اس نے آ کر آواز لگائی نا
کہ جو بعد میں 1 سال بعد دنیا سے جانے والے جو حضور کے صحابی ہیں وہ پہلے اندر داخل ہو جائیں، اور جو نیکیاں کمانے میں حریص تھے، جنہوں نے شہادت کا رتبہ بھی پایا، ان کا نمبر بعد میں، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی آپ بعد میں جائیں، پہلے نمبر ان کا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں بھی آگے ہوا کہ اب میں بھی اندر داخل ہو جاؤں، مجھے وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا، خواب تھا۔ جناب حضرت طلحہ بن عبیدہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر سنایا، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ وہ نیکیاں کمانے میں تو ہمارا وہ دوست زیادہ آگے تھا، اور پھر اسے تو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا تھا، تو حضور وہ بعد میں داخل ہوا ہے، اور جو تھوڑا ماٹھا تھا ان سے صحابی ماٹھا نہیں ہوتا، سمجھا رہا ہوں، ان سے وہ جو صحابی شہید ہوئے ان سے، تو یہ انہیں پہلے بلا لیا گیا، تو جو شہادت کا رتبہ بھی جنہیں اللہ نے دیا انہیں بعد میں بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا جو بعد میں زندہ رہا نا، بس اس کی زندگی میں ایک کمال ہو گیا تھا، نیکیاں کمانے میں وہ زیادہ آگے تھا، اس کی زندگی میں کمال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے اسے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا تھا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے اس دوسرے صحابی کو جنت میں پہلے داخل فرما دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے والے کے لیے ایک خوشخبری بھی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا انعام کیا ہے، جو بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ رکھے، قیام اللیل کرے، عبادات کا اہتمام کرے، تو مالک لم یزل اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ 2 حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1896، کتاب الصیام ہے یہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، اس کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، یہ جو مخصوص دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار کو اللہ داخل فرمائے گا، اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا بروز قیامت کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، مالک ہم نے روزہ رکھا ہے تیرے حبیب اور تیری رضا کی خاطر رکھا ہے۔ فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، تمہارے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں جنہوں نے روزہ رکھا ہے دنیا میں انہیں اس دروازے سے انٹر کرو اور اس کے بعد دروازے کو بند کر دو۔ یہ صرف میں اپنے روزے داروں کا انعام دے رہا ہوں، انہوں نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے نا، تو اب اسے انہیں اس دروازے سے اندر داخل کر دو اور دروازے کو بند کر دو، اب اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انعام ہے روزے داروں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کے حوالے سے میں اس لیے بھی عرض کر رہا تھا، حضور کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، حضور کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ کوئی اگر بندہ یہ کہے نا کہ ہم بڑے نیک وکار ہیں اور اللہ نے ہماری نیکیاں دیکھتے ہوئے یہ کیا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کرتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی عطا سے ہمیں کچھ عطا کیا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں یہ بھی ہمارے حضور کا صدقہ ہے، جو پیتے ہیں، جو اللہ نے ہم پر نعمتوں کا نزول کیا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کہ یا رسول اللہ آپ کا ہم پر احسان ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ہماری خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاروں میں روتے رہے، کس امتی کی خاطر؟ جو عبادات کے قریب نہیں جاتا، جو نمازوں کے قریب نہیں جاتا، جو ہیرا پھیری، چوری، ڈاکہ زنی، فراڈ اور ان چیزوں سے باز نہیں آتا. یہ تو امتی نہیں ہے حضور کا، یہ سدھرے گا کب؟ اسے کتنے مواقع مل رہے ہیں. تو یہ اپنی وفاؤں کا بدلہ جو ہے وہ اس صورت میں دے کہ حضور کے بتائے ہوئے رستے پر بھی چلے اور صبح و شام اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرے. بتائے نا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہم پر احسان ہے. یہ ہمیں رمضان بھی تو حضور کے صدقے سے عطا ہوا ہے. ہمیں تراویح کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عطا ہوئی ہے. میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں. اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ روایات احادیث میں جو کثیر تعداد میں جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ان کا تو اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا تھا، یہ ہر وقت حضور کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے، صفا کے چبوترے پر، یہ وہیں پر رہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار سے زیادہ بڑھ کر یہ عشق فرمایا کرتے تھے. حضور کی حدیثوں کو جگہ جگہ پر جا کر بیان کیا کرتے تھے، ہم نے حضور سے سنا ہے، حضور سے سنا ہے، حضور سے سنا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. انہیں جب بھوک لگتی تھی تو روٹی میسر نہیں نہ آتی تھی تو جناب حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ در مصطفیٰ پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے نہ جا کر حضور کی بارگاہ میں. جناب حضرت ابو بکر پاک پوچھا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے قرآن کے بارے میں. پوچھا، حضرت ابو بکر پاک نے بتایا، چلے گئے. اب سوال یہ نہیں تھا لیکن وہ دل کی بات بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. حضرت ابو بکر پاک نے سوال بتایا، چلے گئے. جناب حضرت ابو ہریرہ زیر لب مسکرا کر کہنے لگے ابو بکر تم نے میرے دل کا حال نہیں جانا ہے. تھوڑی دیر گزری نا، حضرت عمر بن خطاب گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ ایک سوال تھا پوچھنا تھا، جواب دیا، چلے گئے. کہنے لگے عمر دل کے سوال کو تو نے بھی نہیں جانا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ ایک سوال ہے. فرمایا چھوڑ سوال کو، یہ بتا کتنے دن سے تو نے کھانا نہیں کھایا ہے. وہ دلوں کے حال جاننے والے آقا صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا صحابی کتنے دن سے بھوکا ہے. اور جسے خیرات رسول اللہ کے در سے ملی ہو احادیث کو وہ روایت کر رہا ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بخاری شریف کے حدیث نمبر 1897 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا فرشتے اسے جنت کے دروازوں کی طرف بلائیں گے. جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا فرشتے اسے جنت کے راستے کی طرف بلائیں گے اور فرشتے کہیں گے یا عبداللہ، اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ جنت کے دروازے تیرے لیے بہتر ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ، بس ان میں سے جو اہل صلاۃ ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، دعیا من باب الصلاۃ، انہیں کہا جائے گا وہ جو دروازہ ہے یہ نماز والا ہے، ادھر سے نماز والے انٹر ہو جائیں. ومن کان من اہل الجہاد، جہاد والوں کو پوچھا جائے گا جہاد کرنے والے کہاں پر ہیں؟ کہا تم جہاد کرتے رہے ہو، یہ جو دروازہ ہے اس سے تم داخل ہو جاؤ. ومن کان من اہل الصیام، پوچھا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں پر ہیں؟
وہ کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا دعیا من باب الریان، تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ. وہاں پر بھی باب الریان کو ذکر کیا. اس کا معنی ہے سیراب کرنے والا. تو چونکہ روزہ دار کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، جس نے کسی کو ایک کھجور کے ساتھ بھی افطاری کروائی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. تو باب الریان سے، سیراب کرنے والے دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا. ومن کان من اہل صدقہ، جو صدقہ کرنے والے ہیں، دعیا من باب صدقہ، فرمایا جائے گا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. یہ حدیث پاک جو ہے تھوڑی سی آگے رمضان کے والے سے ہو گئی، لیکن اب جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے سوال کرنے کے لیے. کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان چلے جائیں. ما علی من دعیا من تلک الابواب من ضرورہ، میں یہ نہیں جانتا کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا، نہ ہی مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ فہل یدعی احد من تلک الابواب کلیہا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے داخل ہو؟ مطلب نماز پڑھنے والے نماز والے سے، جہاد والے جہاد والے سے، روزے والے روزے والے سے، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والے دروازے داخل ہوں گے. یا رسول اللہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے داخل ہو. میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر ایسا بھی موجود ہے. کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر تو ایسا ہے جو 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے. یہ جناب حضرت ابو بکر پاک ہیں. میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا ابو بکر آئے گا نا، اسے کہا جائے گا یہ 8 دروازے تیرا جی چاہتا ہے اسی دروازے سے داخل ہو جا. سامعین محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے نیکیاں کریں، عبادات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے. فدیے اور فطرانے کا سن لیں، بار بار یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. فطرانے کے حوالے سے جو فی کس کا جو حصہ نصاب مقرر کیا ہے، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے، ویسے 1.25 کلو ہے لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم کی جو قیمت اس وقت چل رہی ہے وہ 220 روپے ہے. اور یہ فی کس کا حساب بتا رہا ہوں، یہ فطرانہ ایک بندہ ادا کرے گا اپنا، پھر میں آگے اس کا نصاب بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اور جس نے فدیہ دینا ہو، فدیہ اور فطرانے میں ایک فرق یہ ہے، فطرانہ جو ہے وہ سارے روزوں کا 2 کلو گرام گندم جو ہے اس کے عوض جو رقم بنتی ہے وہ دینا ہوگی. فدیہ ہر روزے کا اتنا دینا ہوگا. جو شخص بیمار ہے، گھروں میں والدین بیمار ہیں جن کو اکثر لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، ہر روزے کا جو فدیہ ہے ان کا 2 کلو گرام گندم کے جو یہ 220 روپے ہیں، ان کو پھر آپ وہ تقسیم کر ضرب دے لے جتنے روزے ہیں ان کے ساتھ وہ. اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز یہ یاد رکھیں، ہم لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا، ہم اپنی ہم واہ چاہتے ہیں نا، ہماری بڑی بڑے یہ چودھری صاحب ہے، یہ راجہ صاحب ہے، یہ فلانے سردار صاحب ہے، فلانے. اور جب یہ باری آئے نا یہ فطرانے دینے کی، تو پھر وہ جو چودھری صاحب جو ہے وہ گندم کا ریٹ نہ دیکھا کریں. بننے کا شوق ہے اگر بڑا تو پھر کشمش کا ریٹ دیں نا آپ لوگ. مزہ تو تب ہے ادھر آ کے ڈنڈی مار رہے ہو اور ادھر اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہو. اللہ نے دیا ہوتا ہے، ریٹ گندم کا دینا ہے. اسلام نے یہ خوبصورت نظام جو ہے، یہ حسن ہے اسلام کا، کہ امیر جو ہیں ان پر زکوٰۃ ڈالی تاکہ جب یہ صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ واجب ہو، تو یہ غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے تو غریب جو ہے وہ بھی تھوڑا امیر ہو جائے گا. تو جو نظام چل سکتا ہے نا اچھا. لیکن اگر امیر آدمی ڈنڈی مار کر 220 کے حساب سے کسی کے گھر میں پیسے بھجوا دے، اور 220 کا کیا آتا ہے؟ 220 کے تو
جناب تھوڑی سی چیز، ایک ٹائم کی روٹی نہیں آتی. اس لیے جو اپنے آپ کو پورا سال 11 مہینے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں نا، تو وہ کشمش کا ریٹ سن لیں، وہ 2500 روپے کی 4 کلو ملتی ہے. گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد پر اسے تقسیم کر لیں، کتنی بنتی ہے؟ 2500 کے حساب سے آپ نے دینا ہے یہ فدیہ یا فطرانہ. اگر اس سے کوئی کم کماتا ہے تو پھر وہ کھجور کی 4 کلو کا ریٹ جو ہے وہ 1650 روپے ہے. گھر کے جتنے افراد ہیں پھر ان کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لے. پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا کوئی اور کمی ہے، جو ہیں 4 کلو، یہ 450 روپے کلو ہے، انہیں پھر وہ ملٹیپلائی کر لیں. تو گندم کا جو ریٹ ہے وہ تو عام بندے کے لیے، عام بندے کے لیے. اور کوشش کریں یہ جو فدیہ اور فطرانہ ہے یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت تو سنا کرتے تھے 20ویں روزے کے بعد فطرانہ اور یہ دیا جاتا ہے. اور پھر اگر ٹیلر کے پاس جاتے تھے وہ کہتا تھا بس اب آپ شکر ہے جلدی آ گئے، 20ویں روزے کہتا ہے جلدی آ گئے ہو آپ، ورنہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. اب یکم رمضان کو آپ ٹیلر کے پاس دیں، وہ کہتا ہے ہمارے پاس بکنگ ہو چکی ہے. تو آپ جب اپنے پیسے جا کر مسجد کے قاری صاحب کو دے رہے ہیں، بھائی جوڑا ہماری طرف سے پہننا ہے اور دے بھی ہے 27ویں رمضان کو رہیں، 27ویں رمضان کو کون سا درجی اس سے لے کے سی کے دے گا؟ شرط لگا دیتے ہیں ہماری طرف سے ہے، پہننا بھی یہی ہے. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے تو جوڑا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارے قاری صاحب سنا رہے ہوتے ہیں یا باقی مساجد میں آپ لوگ جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. جی ہاں، تو یہ جو فطرانہ ہے، اب راشن کے حوالے سے اکثر لوگ فیصلہ کرتے کرتے 10 رمضان گزر جاتا ہے. بھئی رمضان گزر رہا ہے، لوگوں کی سحریوں میں آپ لوگ مدد کریں، افطاریوں میں مدد کریں، ان کے لیے راشن کا بندوبست کریں آپ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا بنائے. اور آخری بات جو ضروری ہے، یہ جو افطاریاں رواج پکڑ چکی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اور سوشل میڈیا پر تشہیر کرا کر یہ افطاریاں کروائی جاتی ہیں، یہ پیٹ تو بھر لیں گی لیکن یاد رکھیں اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، جس میں کوئی غریب جو ہے اس کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، منہ بند کرانے کے لیے 2-4 لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں فرمایا کہ جو کسی ایک بندے کو کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کروائے گا اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا. یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کی جو افطاریاں ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کراتے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں تلاش کریں، انہیں جا کر تلاش کریں کوئی بھوکا ہے، کسی نے افطاری صحیح نہیں کی، کسی نے سحری صحیح کر کے نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جنہیں دیا ہوا ہے وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کی مدد کریں.